پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اب اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ خبر افسوسناک اس لیے ہے کیونکہ ایک ایسا کام جو کہ اسلام میں سخت حرام مانا جاتا ہے، اور اس کام کا آغاز ایک پوتر، ایک پاک دیش میں، ایک پاک دیش کے ایک شہر میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ کے کیپٹل سٹی میں، ریاض میں شراب کی دکان کھلنے جا رہی ہے، اور اس دکان کو کھولنے کی منظوری کسی اور نے نہیں، سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان نے دی ہے۔ اور یہ کام جو ہونے جا رہا ہے، اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، یہ دنیا بھر کا ہر شخص جانتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کسی کو پتا ہے کہ شراب بیچنا، خریدنا، پینا، اس کا دھندا کرنا، یہ سب اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ اور یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ شراب اسلام میں حرام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کئی جگہ حرام فرمایا ہے۔ تو میرے پیارو، اس چیز کا، اس کام کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں شراب پینا، بیچنا، خریدنا ہر طرح سے حرام ہے۔ لیکن کیا محمد بن سلمان اس بات کو بھول چکا ہے؟ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ہر طرح سے حرام ہے۔ اب انہوں نے اس کام کو آغاز کرنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ اس کام کو شروع کر رہے ہیں، شراب کی دکان کھول رہے ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا، وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ سلمان جو ہے، یعنی محمد بن سلمان جو ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کاموں کا آغاز کر کے 2030 تک جو سعودی عربیہ صرف پیٹرول یا تیل پر نربھر ہے، یہ اس کا ڈپینڈ ہونا تیل پر یہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ اس طرح کے کاموں کا آغاز کر کے وہ جو تیل پر نربھر ہے سعودی عربیہ، وہ کم ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ صرف تیل پر نربھر نہیں رہے گا، اور بھی اکانومی بڑھ جائے گی، اور بھی بزنس کے ذریعے بڑھ جائیں گے۔ میرے پیارو، اگر وہ اپنے دیش کی اکانومی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف اور لے کر جانا چاہتے ہیں، تو صرف یہی کام باقی رہ گیا تھا کیا ترقی کی طرف لے جانے کے لیے؟ کیا ایک حرام کام سے ہی ترقی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی ناجائز کام کا آغاز کیا، حرام کام کا آغاز کیا، اور دوسروں نے اس حرام کام کا فائدہ اٹھایا، اس حرام کام کو اس کی وجہ سے کیا جس نے آغاز کیا تھا، تو جو گناہ گار شراب پینے والے ہوں گے، اگرچہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو اس کا گناہ ان کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ کام کا آغاز کرنے والا محمد بن سلمان ہے۔ یہ خوب اچھے سے جانتے ہیں اس بات کو،